بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طاہر، زاویہ اسکول سسٹم، گلگشت کالونی، ملتان سے۔ بیٹا 8ویں جماعت کی اسلامیات ہمارے سامنے ہے اور باب صوم کا سبق نمبر 11 آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ 10 سبق ہم کر چکے ہیں الحمدللہ۔ آج ہم سبق نمبر 11 جس کا عنوان ہے گھریلو زندگی، یہ سبق ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ اس سبق کی ریڈنگ آپ لوگوں نے کرنی ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ آپ نے کم سے کم 3 مرتبہ اس پورے سبق کو پڑھنا ہے۔ سبق کو کم سے کم 3 مرتبہ پڑھا کریں۔ پہلی مرتبہ کچھ نہ کچھ سمجھ آتا ہے، دوسری مرتبہ اس سے زیادہ سمجھ آ جاتا ہے، اور تیسری مرتبہ پڑھنے سے تقریباً مکمل سبق سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایک خاکہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس سبق میں کیا کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ مختصراً میں آپ کو اس کا خلاصہ بتاؤں گا، ریڈنگ آپ نے خود کر کے سمجھنا ہے اس سبق کو۔ جو بات، جو لفظ اس میں سے آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا، مشکل ہے آپ کے لیے، وہ آپ گھر میں بڑوں سے پوچھ لیں، یا اگلے دن جو ہے وہ آپ سے جب کانفرنس کال کی جاتی ہے یا اس طریقے سے کوئی بات آپ سے پوچھی جاتی ہے کہ آپ تو اس میں آپ اپنا سوال یہ رکھ سکتے ہیں، بھئی مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ جو ہے یہ بات جو بات سمجھ میں نہ آیا کرے، اس کو پینسل کے ساتھ اس کو نشان لگا لیا کریں، اور جب آپ سے ٹیچر کی بات ہو رہی ہو تو اس وقت آپ پوچھ لیا کریں کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو یہ ہر ایک چیز کوشش کریں سمجھنے کی۔ اگر آپ خود نہیں سمجھ پا رہے، بڑوں سے پوچھ لیں۔ بڑوں سے بھی آپ نہیں سمجھ پا رہے تو پھر جو ہے جب آپ کی اساتذہ سے گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، اس دوران آپ یہ بات پوچھ لیا کریں۔ تو بہرحال گھریلو زندگی، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ شریعت نے گھریلو زندگی کے حوالے سے جو قوانین ہیں ان کا الگ الگ بیان کیا ہے، الگ ان کو بیان کیا ہے کہ گھریلو زندگی کے قوانین کیا ہے۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو، اور میں تم سب میں سے اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہوں۔ اسی طریقے سے شریعت نے ایک قانون اور بیان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، مرد عورتوں پر قوام ہیں اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وبما انفقوا من اموالہم۔ تو بہرحال اس آیت کی تفسیر کے تحت جو کچھ مفسرین نے لکھا ہے اس کو آپ دیکھ لیں گے کہ قوام کسے کہتے ہیں، اور اس بات کو اچھی طریقے سے آپ ذہن نشین کر لیں گے، سمجھ لیں گے۔ اسی طریقے سے شریعت نے جو ہے کیا کہا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ تو یہ شریعت کا ایک قانون ہے، اور یہ گھریلو زندگی کے حوالے سے ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی احادیث اس سبق کے اندر بیان ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری احادیث آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور ارشاد دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا، اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔
تو دیکھیں اس میں ہمارے لیے والدین کے ساتھ کیسے ہم نے رہنا ہے اس کی رہنمائی ہمیں اس آیت کے تحت مل رہی ہے۔ اب اس آیت سے پہلے جو بات ہوئی ہے اور اس آیت کے ترجمے کے بعد بعد میں جو بات ہوئی ہے وہ آپ پڑھیں گے سمجھیں گے، انشاءاللہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو بہرحال گھریلو زندگی کے بہت سارے آداب ہیں جس کو شریعت نے بیان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے بھی بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات کے ذریعے بھی ہمیں جو ہے وہ ہدایات دی ہیں۔ قرآن سارا کا سارا ہدایت ہے، تو بہت سی ہدایات ہمیں گھریلو زندگی کے حوالے سے ملتی ہیں جن کو ہم نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ پڑھنا اور سمجھنا بھی عمل کی نیت سے ہے، پھر انشاءاللہ عمل کر بھی پائیں گے ہم۔ تو گھریلو زندگی میں حقوق اور فرائض کا تعین کرنے کے ساتھ ساتھ اس زندگی کے آداب بھی اسلام نے سکھائے ہیں۔ ان آداب میں سے سب سے اہم اصول استیزان ہے۔ استیزان کا معنی ہے اجازت طلب کرنا، اجازت چاہنا۔ ایک گھر میں رہنے والے افراد آپس میں انتہائی قریبی تعلق میں جڑے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اسلام گھر کے مردوں کو بھی یہ تلقین کرتا ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں۔ جب گھر میں داخل ہونا ہے، دروازہ بجانا ہے، دستک دینی ہے، اگرچہ دروازہ کھلا بھی ہو پھر بھی دستک دے کر، اطلاع دے کر پھر گھر میں داخل ہونا ہوتا ہے۔ خاموشی کے ساتھ اچانک گھر میں داخل نہ ہوں کہ شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ تو سورۃ النور میں استیزان کے حوالے سے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ آپ اس سورۃ نور کو پڑھ لیں، اس کا ترجمہ دیکھیں۔ اس سورۃ نور کے اندر مفسرین نے اس کی تفسیر کے اندر جو باتیں لکھی ہیں اس کو آپ ذہن نشین کریں، استیزان کا مطلب اور مفہوم سمجھیں۔ بہرحال اس سبق کی ریڈنگ آپ نے کرنی ہے۔ اس سبق کے حوالے سے جو تفصیلی سوالات ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔